اگلا سوال ریاض احمد ملا مہاراشٹر، انہوں نے ایک آڈیو میں سحری اور افطاری کی دعا اور تراویح کی تعداد کے متعلق سوال کیا ہے۔ آڈیو میں سوال کیا، ان کی آڈیو کہاں ہے؟ ان کی آڈیو سن لیتے ہیں، پھر جو ہے جواب دیتے ہیں۔ علیکم، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ریاض احمد ملا، کھیڑ تعلقہ ڈسٹرکٹ رتناگری سے، اسٹیٹ مہاراشٹر۔ میرا فی الحال دو سوالات ہیں، شرعی سوال رمضان کے روزوں سے متعلق۔ ایک تو جو سحری کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اور افطار کے لیے، تو یہ جو نویتو غدن جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اور افطار کی جو انی لقسم تو ابھی کامن تو یہ دونوں دعا قرآن حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں، یا یہ بدعت ہیں؟ یہ آپ واضح کریں قرآن حدیث سے۔ اور دوسرا، رمضان کی جو تراویح کی جو ہے کہ آپ سسن میں بھی 11 رکعتیں پڑھی ہیں، مطلب 11 مطلب 8 اور 3 وطر ملا کر، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں 3 ہی دن آپ سسن نے یہ نمازیں پڑھی لیلۃ القدر کی، ٹھیک ہے، تو وطر کی جو رکعتیں، اور حضرت عمر نے اس کو بعد میں موڈیفائی کر کے 20 رکعت کی تراویح کی، 20 + 3 ٹوٹل 30۔ تو مجھے پوچھنا ہے کہ اب آپ سسم سے تو 11 مدار حدیث ہے، تو قرآن حدیث کی روشنی میں اور آپ سسم کی جو عمل تھا اس کو لے کر، وہ 8 تھا، کتنی رکعت آپ سسم نے پڑھی 3 دن میں؟ 11 پڑھی، 8 پڑھی یا 20 پڑھی؟ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن اور حدیث سے واضح کریں کہ کل 11 رکعتیں، 11 مطلب 8 + 3 وطر، اور یا پھر تو برائے کرم یہ واضح کریں۔ تو یہ میرے دونوں سوال ہیں، امید کرتا ہوں آپ ان دونوں سوال کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ کے جو 2 سوال ہیں، اس میں سے جو پہلا سوال ہے کہ سحری اور افطاری کی دعا، دیکھیے سحری کی کوئی وہ جو دعا بصوم غد نویتو ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ نیت ہے۔ اور افطار کے وقت جو چیز پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت و بک آمنت، یہ دعا ہے۔ افطار کے وقت والی دعا تو احادیث میں موجود ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس دعا سے بحث کی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر بھی، فضائل رمضان جو حصہ ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث کے حوالے سے یہ دعا موجود ہے۔ تو یہ افطار کے وقت کی دعا تو ثابت ہے۔ باقی جو ہے یہ جو بصوم غد نویتو سحری کے وقت جس کو آپ دعا کہہ رہے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، نیت کے الفاظ لوگوں نے کر لیے ہیں، یہ سنت بھی نہیں ہے۔ اس کو بدعت جب کہا جائے گا جب اس نیت کے الفاظ کو کوئی سنت سمجھے، لازم سمجھے، تب بدعت کی تعریف صادق آتی ہے۔ اور اس بصوم غد نویتو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے، اور نیت کے لیے الفاظ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی شخص یہ الفاظ نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اصل تو دل میں نیت کرنا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ الفاظ وغیرہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھی ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت اور 3 وطر پڑھا کرتے تھے۔ غیر رمضان میں کہاں تراویح ہوتی ہے؟ جو حدیث ہے، حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں کہ فی رمضان وغیر رمضان، رمضان غیر رمضان میں آپ جو ہے 8 رکعت اور 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو رمضان غیر رمضان دونوں میں تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی نا، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جو آپ نے 8 رکعت پڑھی وہ تراویح نہیں تھی۔ اب تراویح آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ تو جو بخاری شریف میں ہی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 4 دن تراویح کی نماز پڑھی، اس میں تعداد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں تعداد کا ذکر کہیں اور سے اٹھانا پڑے گا، چونکہ حدیث میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ 4 دن جو نماز پڑھی ہے تو بخاری کی روایت میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ تعداد کی روایت کے ذکر کے لیے ہمیں دوسری جگہ حدیث ملتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں باب کم یصلی فی رمضان من رکعات، کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کی کتنی رکعات پڑھتے تھے۔ اس میں حدیث نمبر 7692 7692 یہ حدیث نمبر ہے، اس میں یہ تعداد مذکور ہے جو 20 رکعت کی ہے۔ ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ اور وہیں پر مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 20 رکعت کا ذکر ہے۔ باقاعدہ حکم دیا ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، کہ حضرت علی نے لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔
اس طرح اور بھی روایتیں ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ بھی حدیث سے. باقی آپ نے یہ جو بات کہی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن و حدیث سے جواب دیں، آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کو کیوں نہیں جوڑا؟ کیا آپ کے نزدیک صحابہ حجت نہیں ہے یا صحابہ کے اعمال پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے جو ہے یہ بھی اصلاح کر لینی چاہیے آپ کو کہ اگر کوئی چیز صحابہ سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک میں آیا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تو خلفاء راشدین کی بھی سنت کو پکڑنا ہے. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کے ذریعے سے 20 رکعت کا اہتمام کرایا تو کیا آپ کے نزدیک وہ قابل عمل نہیں ہوگا؟ وہ بھی کافی ہے. لیکن ہم نے تو آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی ہے، اب آپ کا اشکال دونوں طرح دور ہو گیا ہوگا.